سب سے پہلے میرے عزیزوں، ابا جان پاکستان میں پیدا نہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں آ کے فوت ہوئے، 70 سال مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے رہے، 10 سال بستر پہ لگے رہے، نماز نہ پڑھ سکے، آخری 2 سال تو نماز کا ہوش نہیں رہا۔ اگر باپ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے گیا تو ہر نماز کا فدیہ باپ کی جائیداد میں سے دینا پڑے گا، جتنے رمضان کے روزے چھوڑ کے گیا فدیہ دینا پڑے گا، اس کے بعد ماں کا حق مہر اگر 500 روپے بھی تھا 32 روپے بھی تھے دینا پڑیں گے، اس کے بعد ابا جان کے اوپر جتنا قرضہ تھا وہ قرضہ اسی جائیداد میں سے دینا پڑے گا، پھر جو پیسہ بچا شریعت کے مطابق وراثت کے حقوق کے مطابق بہن بھائیوں ماں میں تقسیم کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد تیری مرضی تو سارا لٹا دے، 1 روپیہ لٹا دے، رب اکبر کی قسم ہے، جا 20 قرآن پڑھ کے جا، ابا کو باپ کو قبر میں اتنا سکون نہیں ہوگا جتنا وارثوں کو حق ادا کرنے سے خدا کی قسم اگلے جہان میں تیرے ابا کو سکون مل جائے گا۔ یہ بھی تو سیرت ہے۔ خدا کے واسطے علماء اکرام سے عرض کروں گا 4 جمعوں میں سے 1 جمعہ وراثت پہ بیان فرمایا کریں، بیٹیوں کا کتنا حق ہے، ماں کو کتنا حق ہے۔ یہ انڈیا کے ایک مولانا صاحب، ان کے ابا جان کا انتقال ہوا، سارے چگھاڑ رہے تھے، ابا مر گیا، یتیم ہو گئے، گھر والی کہہ رہی تھی بیوہ ہو گئی، اس مرد کلندر نے سب سے پہلے گھر کی بتیاں بجھا دی، پنکھا بند کر دیا، واٹر پمپ میں پانی والی موٹر بند کر دی، سارے محلے والے کہنے لگے ابا جان کی وفات کا اس مولوی صاحب کے دماغ کے اوپر اثر ہو گیا، فرمائیں گے اللہ کی قسم کوئی میرے پر اثر نہیں ہوا، میں نے اپنے باپ کی قبر کو ہلکا کرنے کے لیے کام کیا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ، جب تک ابا زندہ تھا یہ سارا مکان جہان ابا کی ملکیت تھی، ابا جان فوت ہو گئے، اب ابا جان جب زندہ تھے تو ابا جان اپنے خرچے میں سے بجلی کا بل ادا کرتے تھے، ہم بھائیوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اب ابا جان مر گئے، اب اس میں سے 1 روپیہ بھی باپ کا نہیں رہا، سارا بہن بھائیوں کا ملکیت ہو گیا۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، ہم نے وراثت تقسیم کوئی نہیں، ہم نے وراثت تقسیم نہیں کی، ہم نے ابھی تک کسی ایک دوسرے سے اجازت نہیں لی، 3-4 دن پنکھے چلیں گے، 3-4 دن بجلی چلے گی، موٹریں چلیں گی، گھر کی کندوں میں سے لوگ آٹے کی روٹیاں کھائیں گے، اتنا بڑا وصیب آئے گا، اب یہ اکیلا ابے کا نہیں رہا، اکیلا اماں کا نہیں رہا، سارے بہن بھائیوں کا ہو گیا۔ جب تک سارے مشترکہ ان 4 دن کی بجلی کے بل کی اجازت نہیں دو گے، 4 دن کے مہمانوں کے کھانے کا خرچہ نہیں اٹھاؤ گے، رب اکبر کی قسم گھر کے اندر 1 بلب بھی نہیں جلے گا، کیونکہ اب یہ باپ کی ملکیت نہیں رہی، اب اولاد کے حصے کے اندر آ گیا۔ سارا گھرانہ رو رو کے بیٹے کے ماتھے پر بوسے دے رہا تھا اور کہتا تھا قرآن کل پڑھیں گے، بخشش کی دعا پرسوں کریں گے، پتہ نہیں ابے کا اتنی دیر میں کیا حال ہوگا، لیکن اس وقت جو تو نے انصاف کا ترازو قائم کیا، ہمیں امید ہے ہمارا باپ قبر میں نہیں لیٹا بلکہ جنت کے بالا خانوں میں لیٹا ہوا۔